میں تو مارو پارو ہوں، باتیں اچھی کرتا ہوں، مارو پارو۔ گائے کی قربانی۔ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد اب عید میں 10 دن باقی تھے اور لوگ قربانی کے جانور خریدنے میں مصروف تھے۔ قربانی کے دنوں میں لوگوں کی اپنی ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اچھے اچھے پکوان کا انتظام کرتے ہیں اور کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اور ہاں، عید والے دن اگر کسی کی کمائی ہوتی ہے تو وہ ہے کسائی۔ کسائی مارو نے تو اس بار الگ ہی پلان بنایا ہوا تھا۔ ارے سارے گا کام مر گئے، اتنے بچھڑے لے کر آیا ہوں، گوشت لے کر آیا ہوں، لیکن کوئی گاہ ہی نہیں آ رہا۔ کسائی مارو ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک گاہک اس کے دکان کے پاس سے گزرتا ہے اور کسائی بول رہا تھا کہ گوشت لے لو، گوشت لے لو، تازہ تازہ گوشت لے لو، بچھڑے کا گوشت لے لو اور وہ بھی سستا لے لو۔ تو اتنی دیر میں گاہک بولا، ارے بھائی، عید میں اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور آپ گوشت بیچ رہے ہو۔ تو مارو کسائی بولا، کیا مطلب بھائی صاحب؟ عید آئی ہے تو لوگ گوشت لینا چھوڑ دیتے ہیں؟ تو گاہک بولتا ہے، ہاں تو اور کیا، اب عید آئے گی اور لوگ قربانی کا گوشت پیٹ بھر بھر کر کھائیں گے، اب تم سے گوشت کون خریدے گا؟ تو وہ گاہک یہ بات کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو مارو ایک سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس طرح تو میرا گوشت خراب ہو جائے گا، یہ گوشت میں رکھ دیتا ہوں، اب عید کے بعد بیچوں گا۔ پھر مارو سارا گوشت گھر جا کر فریج میں رکھنے لگتا ہے۔ تو مارو کی بیوی بولی، ارے مارو، گوشت کیوں گھر لے کر آیا ہے؟ ارے بیگم، عید کے بعد بیچوں گا کیونکہ عید آ رہی ہے۔ تو بیگم بولی، میرے سامنے زیادہ تیز بننے کی کوشش نہ کر، گوشت بیچ کر گائے لے کر آؤ، ہم نے قربانی کرنی ہے۔ ارے بیگم، تو پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ ایک تو پیسے نہیں ہیں تو گائے کہاں سے لے کر آؤں گا؟ اچھا، میں کچھ کرتا ہوں، گائے لے کر آتا ہوں۔ اگلے دن مارو اپنی دکان پر ایڈوانس بکنگ کا بورڈ لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے ہی دوست سے بولتا ہے، ارے دوست، اگر میں نے اس بار قربانی نہ کی تو میری بیگم مجھے قربان کر دے گی یار۔ تو دوست بولتا ہے، ارے مارو پریشان نہ ہو، ہم کوئی جگاڑ کرتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں کہ کیا تمہاری قربانی ہم کیسے کریں گے، تمہارے لیے گائے کہاں سے خریدیں گے، کوئی جگاڑ کرتے ہیں۔ ارے مارو، اس گاؤں میں ایک بندے نے گائے خریدی ہے یار، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں مارو کسائی سے گوشت بنواؤں گا، وہ تمہارے پاس ضرور آئے گا۔ اتنی دیر میں قربانی کرنے والے گاؤں کے لوگ کسائی مارو کی دکان پر آتے ہیں۔ تو اتنے میں ایک گاؤں سے آیا ہوا شخص مارو سے پوچھتا ہے، ارے مارو بھائی، یہ بتاؤ یار، ہم نے قربانی کا جانور لایا ہے، ہم نے قربانی کرنی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہماری قربانی کرنے کے لیے آؤ، تو کتنے پیسے لوگے؟ تو مارو بولا، سر ہم ایڈوانس رقم لیں گے کیونکہ گاہک بہت زیادہ ہے۔ تو وہ بندے مارو کو ایڈوانس رقم دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن مارو کسائی کے ذہن میں شیطان گردش کر رہا ہوتا ہے۔ مارو کسائی سوچتا ہے، کیوں نہ ہم رات کو یہی گائے چوری کر لیں اور قربانی کریں تاکہ بیگم بھی خوش ہو جائے اور قربانی بھی ہو جائے۔ تو کسائی مارو چوری کر کے گائے لے آتا ہے اور بیگم مارو کی بہت تعریف کرتی ہے کہ تو بہت اچھا بندہ ہے، گائے لے کر آ گیا قربانی کے لیے۔ لیکن بیوی کو یہ پتا نہیں کہ یہ گائے چوری کی ہے یا خرید کے لائی ہے۔
جب بیگم کو یہ پتا چلتا ہے کہ مارو قربانی کے لیے گائے خرید کر نہیں بلکہ چوری کر کے لایا ہے تو بیگم نے مارو سے پوچھا، مارو یہ بتاؤ کہ گائے خرید کر لائے ہو یا چوری کر کے لائے ہو؟ تو مارو بیگم کی بات سنتے ہی بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اپنا سر جھکا لیتا ہے بیگم کے سامنے۔ بیگم سمجھ جاتی ہے کہ مارو گائے چوری کر کے لایا ہے۔ بیگم بولتی ہے، مارو قربانی صرف جانور کے بڑے ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ قربانی خلوص دل کا نام ہے، اور قربانی جس رقم سے خریدو وہ بھی حلال ہونی چاہیے نہ کہ حرام، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ مارو بیگم کی باتیں سن کر اور اللہ سے ڈر کر یہ فیصلہ کرتا ہے اور گائے کو واپس لیتے ہوئے اصل مالک کے حوالے کرتا ہے اور ان سے معافی بھی مانگتا ہے۔ دوستو، جہاں قربانی کرنا ضروری ہے وہاں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جس رقم سے قربانی کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف حلال اور پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اپنی رائے سے آگاہ کریں کیسی لگی ہماری سٹوری۔ شکریہ۔